السلام علیکم. کتابیرہ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئی کہانی کے ساتھ. تو آئیے آغاز کرتے ہیں. حل نشدہ از قلم نگینہ عبدالقدیر خان. انتصاب. وہ درندہ دل نوچ کر لے جاتا جیسے رات کی تاریکی میں کوئی بے آواز قاتل اپنی وحشت کا خراج وصول کرے. سر، یہ اس مہینے میں ہونے والا 5واں قتل ہے. انسپیکٹر بلال احمد نے موقع واردات پر موجود اسے اطلاع دی. میں آ رہا ہوں. میرے پہنچنے تک لاش کے قریب کسی کو مت آنے دینا. اس کا لہجہ کافی سرد تھا. بلال احمد کی مزید بات سنے بغیر کال کاٹ کر موبائل جیب میں رکھ دیا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر اپارٹمنٹ سے نکل گیا. ایس ایچ او صاحب آ رہے ہیں، بلال احمد نے بلند آواز میں کھڑے لوگوں سے کہا. کچھ لمحوں بعد دور سے ایک سرکاری گاڑی آتی دکھائی دی. سڑک کے بیچوں بیچ آ کر رکی اور پھر اس میں سے وہ شخص اترا. صاف ستھری اور استری شدہ وردی پر کندھے کے بیجز، رینک کے نشان اور پولیس ڈپارٹمنٹ کا لوگو. سینے پر نام کی پلیٹ. ایس ایچ او محمد رافع بشیر. پولیس کی محسوس ٹوپی، سیاہ رنگ کے چمڑے کے بوٹ، چوڑی بیلٹ جس پر پسٹل ہولسٹر، ہتھکڑیاں اور دیگر ضروری سامان جیسے واقی ٹاکی لگی ہوئی تھی. پروقار اور مضبوط جسمانی انداز، صاف ستھرا چہرہ، چھوٹے بال اور آنکھوں پر دھوپ سے بچاؤ کے لیے سن گلاسز پہن رکھی تھی. وہ بلا شبہ ہجوم کی توجہ کا مرکز بن گیا. ہاں بلال احمد، کیا رپورٹ ہے؟ اس کی آواز کا روب اور دبدبہ اس کی شخصیت کو اور نمائندہ کر رہا تھا. سر، آج صبح تھانے میں کسی نے فون کر کے اطلاع دی کہ سینٹرل پارک کے قریب میں ایک لاش دیکھی ہے، تو میں ٹیم کے ہمراہ جائے وقوع پر پہنچا اور تحقیقات کا آغاز کر دیا. جائے وقوع کو سیل کر کے شواہد جمع کیے جا رہے ہیں تاکہ واقعے کی مکمل تفصیلات سامنے آ سکیں. باقی آپ کے آنے سے پہلے ہم نے لاش کو ہاتھ بھی نہیں لگایا کیونکہ آپ کا حکم تھا. سر، رافع بشیر بے دلی سے بلال احمد کی باتیں سن رہا تھا. لیکن سر، واردات کا طریقہ وہی ہے. بلال احمد نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی. اپنے دستانے پہن کر رافع بشیر نے لاش سے سفید کپڑا ہٹایا. وہ ایک 40 سالہ مرد تھا. جسم پر کوئی مار دھار کے نشان نہیں تھے، لیکن طریقہ واردات وہی تھا. کوئی ثبوت ملا؟ اس نے پوچھا. نہیں سر، ثبوت کے نام پر تنکا بھی نہیں ملا. بلال احمد کے چہرے پر مایوسی چھا گئی. لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دو. اور ان میں سے کون ہے جس نے تھانے میں فون لگایا تھا؟ ہجوم پر نظر ڈالتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھا. بلال احمد نے اس آدمی کو رافع بشیر کے سامنے پیش کیا. ہاں بھائی، کیا دیکھا تم نے؟ رافع بشیر کی روبدار شخصیت کے آگے وہ انسان تھوڑا گھبرا سا گیا. صاحب، ہم تو غریب انسان ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا. اس کی بات پر رافع بشیر مسکرایا. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ تم نے قتل کیا ہے، اور ویسے بھی یہ پاکستان ہے، یہاں مجرم خود فون کر کے پولیس کو آگاہ نہیں کیا کرتا. بہرحال جو پوچھا ہے اس کا جواب دو. لہجہ کافی سرد تھا. صاحب، ہم اس علاقے کا جمع دار ہیں. آج صبح جب ہم صفائی کرنے آیا تو ہمیں یہ انسان مردہ حالت میں ملا. ہم نے فوراً تھانے فون لگایا. باقی اس دوران ہم نے کسی مشکوک انسان کو نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو، لیکن اپنا موبائل کھلا رکھنا، کبھی بھی تھانے بلا سکتا ہوں. اس انسان نے اچھا کہا اور الٹے قدموں ہجوم میں جا کھڑا ہوا. بلال احمد، لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دو اور تم ساتھ جاؤ گے. میں تھانے جا رہا ہوں. اس کیس کو سیریس لینے کا وقت آ گیا ہے. آخری بات وہ بڑبڑایا. بلال احمد ایمبولینس کو کال کرنے چلا گیا اور وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر تھانے کی طرف چل پڑا. تقریباً 7 گھنٹوں بعد بلال احمد پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور ابتدائی تحقیقات کی فائل تیار کر کے اس کے آفس پہنچا. سر، کیس کی ابتدائی رپورٹ تیار ہے. کمرے میں داخل ہوتے ساتھ ہی بلال احمد کو منظر خاصا پراسرار اور بوجھل سا لگا. میز پر کھلی ہوئی فائلیں رافع بشیر کے چاروں طرف بکھری ہوئی تھی اور ان کے بیچ میں ایک لال چمکتی ہوئی کیس فائل جو شاید اسی خاص اور پیچیدہ کیس کی علامت تھی. اس کے اوپر لکھا تھا رازہائی حل نشدہ. وہ اپنی کرسی پر جھکا کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، جیسے کہ وہ معمہ کو حل کرنے کی
آخری کڑی تلاش کر رہا ہو۔ کمرے کی خاموشی اس کی ذہنی کشمکش کو مزید واضح کر رہی تھی، لیکن بلال احمد کی مداخلت نے اس کے خیالات کو منتشر کر دیا۔ کتنی بار کہا ہے دستک دے کر آیا کرو بلال احمد، اس نے بیزاری سے بلال احمد کو کہا۔ سوری سر، آئندہ احتیاط کروں گا، بلال احمد شرمندہ ہوا۔ اچھا، کیا پتہ چلا پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے؟ رافع بشیر ایک بار پھر فائلز کو دیکھنے لگا۔ سر، باقی چاروں کی طرح اس کا بھی دل نکالا گیا ہے، وہی اوزار استعمال ہوئے ہیں اور بے ہوشی کی بھی وہی دوا استعمال ہوئی ہے جو ان چاروں کی دفعہ ہوئی تھی۔ فائل اس کے سامنے رکھتے ہوئے بلال احمد بولا۔ اس کے گھر والوں کو اطلاع دی؟ وہ اس کی نئی فائل کو دیکھ رہا تھا۔ جی، اس کے موبائل سے اس کے گھر والوں کو اطلاع دے دی ہے۔ باقی یہ سارے قتل آپس میں جڑے ہوئے ہیں سر، مجھے وقت دی، میں فائل مکمل کرتا ہوں۔ فائل سمیٹتے ہوئے وہ بولا۔ کتنے دن؟ رافع بشیر نے آنکھ اٹھا کر اسے دیکھا۔ 4 دن، اس نے جیسے پوچھا۔ رافع بشیر نے ابرو اٹھائی۔ 2 دن، بلال احمد نے جیسے پھر پوچھا۔ اس کی بات پر رافع مسکرایا۔ 2 دن مطلب 2 دن، بلال احمد نے آنکھیں گھمائی، کیس کی فائلز اٹھائیں، سلیوٹ کیا اور آفس سے باہر نکل گیا۔ آجا میرا گل، تو میرا دل ہے، تو میرا جان ہے، بچاؤ ماں، مجھے کوئی بچاؤ۔ اسے اپنے بستر پر سوتے ہوئے وہ نیند میں بڑبڑایا، کسی کو پکار رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی، شاید کسی خواب کے زیر اثر تھا۔ بند آنکھوں کے کناروں سے آنسو بہنا شروع ہوئے۔ ایک جھٹکے سے اس نے اپنی آنکھیں کھولی، اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں، آنسو مسلسل چہرے کو تر کر رہے تھے۔ کمرے کی لائٹ آن تھی۔ اس نے فوراً سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک گھونٹ میں پی گیا۔ کچھ وقت لگا اس کو اس کیفیت سے باہر آنے میں۔ دراز سے دوا نکال کر اس نے پانی کے ساتھ دوا لی اور دوبارہ لیٹ گیا۔ دوا نے جلدی اپنا کام دکھایا اور وہ نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ اگلے دن رافع بشیر دوبارہ موقع واردات پر پہنچا۔ ہاں بھائی، وہ مالی کون ہے جو اس پارک کی دیکھ بھال کرتا ہے؟ اپنی ٹیم کے ہمراہ اس نے علاقے کے چوکیدار سے پوچھا۔ صاحب، وہ مشتاق یوسفی پارک کی دیکھ بھال کرتا ہے، چوکیدار نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ رافع بشیر کی شخصیت میں روب تھا جو اگلے بندے پر ہراس کسی کیفیت طاری کر دیتے تھا۔ کب سے وہ اس جگہ پر کام کر رہا ہے؟ رافع بشیر نے پوچھا۔ اس کو یہاں کام کرتے ہوئے مہینہ ہوا ہے۔ دراصل وہ رکا۔ بات مکمل کرو چاچا جی، رافع بشیر کے چہرے پر بیزاری چھلکی۔ صاحب، جس دن وہ یہاں آیا تھا اسی رات یہاں پہلا قتل ہوا تھا۔ مطلب میں اس پر الزام نہیں لگا رہا، لیکن مجھے اس پر شک ہے۔ چوکیدار نے خود اعتمادی کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ اس بات پر رافع بشیر دھیرے سے مسکرایا۔ ملزم کی فہرست میں تمہارا نام بھی شامل ہے، اس لیے احتیاط سے بزرگوں۔ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ چوکیدار کی ساری خود اعتمادی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ اتنی دیر میں ایک کانسٹیبل مشتاق یوسفی کو رافع بشیر کے سامنے لے آیا۔ وہ 32 سالہ نوجوان، مضبوط جسم، محنت کی جھلک اس کے ہاتھوں اور عاجز مسکراہٹ کے ساتھ قدرتی خوبصورتی کا امین تھا۔ بلا شبہ وہ اتنا خوبرو تھا کہ ہر نگاہ بے اختیار اس کی طرف کھینچی چلی جاتی۔ رافع بشیر نے اپنی سن گلاسز اتاری۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں اس انسان کو دیکھنے لگی۔ سر، یہ ہے مالی مشتاق یوسفی۔ کانسٹیبل نے اس کا تعارف کروایا۔ سلام صاحب۔ وہ رافع بشیر کے آگے سر جھکا کر کھڑا تھا۔ مشتاق یوسفی، تم کچھ بھی لگتے ہو لیکن مالی بالکل نہیں لگتے۔ رافع بشیر کی بات پر وہ دھیرے سے مسکرایا۔ اچھا، تو 1 اپریل کی رات تم کہاں تھے؟ میرے لیے وہ پتہ لگانا مشکل نہیں، لیکن اگر تم خود بتا دو تو ہم دونوں کا وقت بچ جائے گا۔ اس نے 2 ٹوک بات کی۔ صاحب، میں وہ اپنے گھر میں تھا۔ اس روز پہلا دن تھا، کام تو شام ہوتے ہی گھر واپس چلا گیا تھا۔ اپنی بات کے دوران اس نے نظریں جھکائے رکھی۔ یہاں کے رہائشی ہو؟ رافع بشیر نے اگلا سوال پوچھا۔ نہیں، میرا تعلق گجرات کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے۔ 6 ماہ پہلے لاہور تعلیم مکمل کرنے اور نوکری کی تلاش میں آیا تھا اور اپنے دوست کے ساتھ رہائش پذیر ہوں۔ اس کی بات سن کر رافع بشیر نے دوبارہ اپنی سن گلاسز آنکھوں پر چڑھائی۔ گھر میں کون کون ہے؟ اپنا موبائل نکالا اور کچھ ٹائپ کرتے ہوئے پوچھا۔ جی، اماں اور 2 چھوٹے بہن بھائی، اس نے مختصر جواب دیا۔ مشتاق یوسفی،
تمہیں پھول کون سا پسند ہے؟ تفتیش سے ہٹ کر سوال پوچھنے پر وہاں موجود تمام افراد کچھ حیران ہوئے۔ آنتوریم، اس نے بلا تاخیر جواب دیا۔ ہجوم میں سوائے رافع بشیر کے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ رافع بشیر اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک محسوس کر رہا تھا۔ ٹھیک، اپنا موبائل آن رکھنا، اور جب تک قاتل پکڑا نہیں جاتا تم اور آپ بزرگوں شہر چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ چوکیدار کا رنگ اڑ گیا۔ بات مکمل کر کے وہ اپنی ٹیم کے ہمراہ گاڑی میں بیٹھ کے چلا گیا۔ غضب خدا کا، پہلے 4 بار ان کو تفتیش یاد نہیں آئی اور آج منہ اٹھا کر آ گئے اور مجھے ملزم ہی ٹھہرا دیا۔ توبہ توبہ، میں نے تو آج تک ایک چونٹی نہیں ماری، انسان تو دور کی بات ہے۔ بڑا آیا SHO، تم اپنا دیکھ لو لڑکے، ان پولیس والوں سے بچ کے رہنا۔ چوکیدار ان کے جانے کے بعد پھٹ پڑا۔ ایسی بھی کیا خاص بات ہے اس کیس میں جو تم اتنے حیران ہو؟ اپنا موبائل ایک طرف رکھ کر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔ سر، یہ ایک سیریل کلر کا کام ہے جو محسوس لوگوں کو اتنی بے رحمی سے مار رہا ہے۔ احمد کی مجھے ادھورے جملوں سے کتنی نفرت ہے، اس لیے اب بات مکمل ہونے سے پہلے تم خاموش نہیں ہوگے، سمجھے؟ اس کا لہجہ کافی سخت تھا۔ جی سر، تو یہ سارے ایک ہی کیس کی وجہ سے حوالات میں بند ہوئے تھے، لیکن ثبوت کی کمی اور ہمارے پرانے SHO کی مہربانی سے وہ سب آسانی سے باہر آ گئے اور سب ثنائے بالجبر کے کیس کے ملزم تھے۔ وکٹم کی گواہی کے باوجود ان پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا۔ خیر، کوئی ہے جو اب ان سب کو مار رہا ہے، وہ بھی پوری منصوبہ بندی کے تحت۔ ان سب کو اسی محسوس پارک کے پاس بلایا گیا کیونکہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ میں موقع واردات پر گیا تھا۔ وہ پارک کافی بڑا ہے اور عام عوام کے لیے شام تک کھلا رہتا ہے، اس لیے رات کو جرم کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اوپر سے اس پارک کے CCTV کیمرے بھی عرصے سے خراب ہیں۔ میں نے ان 5 کی کال ہسٹری چیک کی لیکن کوئی خاص ثبوت نہیں ملا۔ ان سب کی گردنوں پر سرنج کا نشان ہے اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق 5 کو واردات سے قبل لوکل انیستھیزیا کے ذریعے بے ہوش کیا گیا اور پھر اسکیلپل سے سینے کو چاک کر کے رب اسپریڈر کا استعمال کرتے ہوئے پسلی کی ہڈی کو توڑا گیا اور پھر وہ دل نکال کر ساتھ لے جاتا ہے۔ سر، طریقہ واردات میں 19-20 کا فرق نہیں اور ثبوت کے نام پر ایک دن کا بھی نہیں ملا۔ قاتل بہت شاطر ہے اور مہارت سے اپنا کام کرتا ہے کہ پیچھے کوئی بھی ثبوت نہیں چھوڑتا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ چپ ہو گیا۔ اسٹرینج، رافع بشیر عجیب انداز میں مسکرایا۔ سر، میرے لیے کیا حکم ہے؟ بلال احمد کو بے وجہ مسکراہٹ نے سوچ میں ڈال دیا۔ اور اس کا اگلا شکار کون ہو سکتا ہے، کیا تم جانتے ہو؟ رافع بشیر ایک کاغذ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ جی سر، ملزم وقار کا دوست نوید صادق، جو حادثے کے اگلے دن غائب ہو گیا تھا، بلال احمد نے اسے بتایا۔ ملزمان کی فہرست میں کون کون شامل ہے؟ بلال احمد کی بنائی ہوئی رپورٹ کو سرسری انداز میں دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ سر، تنویر اشرف چوکیدار اور مشتاق یوسفی مالی، فی الحال انہی دونوں پر شک ہے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ بلال احمد، انتوریم کے بارے میں جانتے ہو؟ اس کے سوال سے بلال احمد سوچ میں پڑ گیا۔ نہیں سر، کسی ہتھیار کا نام ہے؟ نہیں، لیکن اس کیس کی اہم کڑی ہے۔ بہرحال تم آج سے ان دونوں پر نظر رکھو گے، خاص کر مشتاق یوسفی پر۔ اپنی والی کیس فائل یہیں چھوڑ کر اب تم جا سکتے ہو۔ اپنی بات ختم کر کے موبائل اٹھایا اور لاک کھولتے ہی سکرین پر ایک نام جگمگا رہا تھا، انتوریم۔ چھوڑو مجھے، بچاؤ، کوئی ہے پلیز، مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ خواب نے ایک بار پھر اس کے وجود پر کپ کپی طاری کر دی۔ اس کی آنکھیں بند تھی اور وہ کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ تو میرا دل ہے، ماں بچاؤ، کوئی ہے خدا کے لیے، تو میری جان ہے۔ چپ ہو جاؤ، ایک اور لفظ نہیں۔ وہ خود کوئی نوازوں سے آزاد نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ نیند میں تڑپ رہا تھا، جیسے کسی انجانی جنگ میں خود سے لڑ رہا ہو۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں لرز رہی تھیں۔ ایک جھٹکے سے اس نے آنکھیں کھولی اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں اس نے سائڈ ٹیبل سے دوا اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن دوا موجود نہیں تھی۔ بستر سے اٹھ کر اس نے دوا ہر جگہ تلاش کی، لیکن ناکام رہا۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے اور اس وقت علاقے کی ہر دکان بند ہوتی ہے۔ اس نے باتھ روم کا رخ کیا اور شاور کھول کر اس کے نیچے بیٹھ گیا۔ گرتے پانی کی آواز نے اس کے اندر کے شور کو مدھم کر دیا۔ آخرکار وہ یہ جنگ جیت گیا اور اندر سے آوازیں آنا بند ہو گئی۔ اس نے نل کا بند کیا اور باتھ روم سے نکل کر کمرے میں آیا اور اسی گیلے وجود اور کپڑوں کے ساتھ اپنے بستر پر لیٹ گیا اور کچھ لمحوں میں ہی سو گیا، ہر فکر سے آزاد ہو کر۔ مشتاق کہاں ہو؟ شہاب نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے آواز لگائی۔ ابھی تک سو رہے ہو؟ اٹھو، کام کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ مشتاق یوسفی نے اپنے منہ سے چادر ہٹا کر شہاب کو دیکھا، آنکھیں ملتا ہوا بستر سے اٹھا اور گھڑی میں وقت دیکھا۔ کیا 8 بج گئے ہیں؟
نیند میں وقت کا پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ اٹھا اور واش روم کی طرف بڑھا کہ شہاب نے اسے پکارا، مشتاق یہ دوائیں لے لو، کل جاتے ہوئے میں نے دیکھا تھا کہ ختم ہو گئی ہیں تو آج صبح واپسی میں لے آیا۔ تم سو گئے تھے نا آرام سے؟ شہاب نے پوچھا۔ شکریہ دوست، اور ہاں لگتا ہے ان سے پیچھا چھڑانا ہی پڑے گا۔ اداسی سے مسکرا کر وہ واش روم تک چلا گیا۔ شہاب کے چہرے پر فکر کی جھلک تھی۔ اچھا تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں ناشتہ بنا رہا ہوں، دیر ہو گئی تو چاچا تنویر کو موقع مل جائے گا باتیں بنانے کا، شہاب نے اونچی آواز میں کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ 10 منٹ بعد تیار ہو کر وہ کمرے سے نکلا۔ شہاب باورچی خانے میں ناشتہ بنا رہا تھا۔ وہ اس کو نظر انداز کرتا ہوا صحن میں رکھی ہوئی چارپائی پر بیٹھ کر اپنے ارد گرد دیکھنے لگا۔ وہ شہاب کا 4 مرلے کا چھوٹا سا کرائے کا گھر تھا، 2 کمرے، ایک باورچی خانہ اور ایک چھوٹا سا لیکن پرسکون صحن۔ صحن کے بیچوں بیچ ایک نارنجی کا درخت اور اس کے نیچے رکھی چارپائی۔ صحن کے بائیں طرف پودوں کی کیاری بنی ہوئی تھی جس میں مختلف قسم کے پھولوں کے پودے لگائے ہوئے تھے۔ وہ پھول بھی مشتاق یوسفی نے لگائے تھے۔ وہ گھر بے شک چھوٹا تھا لیکن مشتاق یوسفی کے لیے وہ کسی جنت سے کام نہ تھا۔ مشتاق یوسفی اور شہاب ایک ہی گاؤں سے تھے، دونوں نے ایک ہی کالج سے ایف اے کیا، لیکن شہاب کے والدین کے گزر جانے کے بعد وہ گاؤں کا گھر اور زمین بیچ کر شہر آ گیا اپنی قسمت آزمانے۔ کم تعلیم ہونے کی وجہ سے اسے اچھی نوکری نہ مل سکی، اس لیے وہ رات کے وقت کال سینٹر میں چوکیداری کرنے لگا۔ مشتاق یوسفی کو بھی شہاب نے شہر بلوا لیا اور مختلف جگہوں پر دھکے کھانے کے بعد آخرکار قسمت مہربان ہوئی اور اسے ایک پارک میں مالی کا کام مل گیا۔ مشتاق یوسفی کو آگے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ نباتات پڑھنا چاہتا تھا لیکن مجبوریاں انسان کے شوق کو کچلنے میں ماہر ہیں۔ زندگی کے بھیانک راز نے اس کے سارے شوق چھین لیے۔ اس نے بھی اپنے خوابوں کو ایک صندوق میں بند کر کے تالا لگا دیا، ایسا تالا جس کی چابی کو وہ گہرے سمندر میں پھینک چکا تھا۔ کہاں گمسم ہو، ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ٹرے چارپائی پر رکھتے ہوئے وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ویسے یہ کیا ہو رہا ہے؟ کل بھی پولیس آئی تھی اور تمہارا پوچھ رہی تھی۔ کانسٹیبل سے میں نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ کوئی قتل کا معاملہ ہے۔ مشتاق کہیں وہ والا معاملہ تو؟ شہاب کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ مشتاق یوسفی کسی گہری سوچ میں چلا گیا۔ مشتاق، شہاب نے آواز لگائی۔ ہاں وہ اچھا پتہ نہیں، پارک کے احاطے میں 5 افراد قتل ہوئے۔ اس بار پولیس بھی خاصی سنجیدہ لگ رہی ہے، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے مجھے نہیں لگتا کہ اتنی پرانی اور پوشیدہ بات کھل پائے گی۔ چائے کا گھونٹ بڑھتے ہوئے وہ بولا۔ اور قاتل کا کچھ پتہ چلا؟ دستر سے دوسرا پراٹھا نکالتے ہوئے اس نے پوچھا۔ پولیس نے کیس کی تفصیلات کو خفیہ رکھا ہوا ہے، مجھے تو معاملہ سنگین لگتا ہے، باقی اللہ جانے۔ مختصر جواب دے کر وہ چارپائی سے اتر گیا۔ چلو میں چلتا ہوں، تم اب آرام کرو اور رات کا کھانا بنا کر چلے جانا، وہ گھر سے نکلتا ہوا بولا۔ بے فکر ہو جا بھائی۔ اس کی بات پر مشتاق یوسفی مسکرایا۔ بلا شبہ اس کی مسکراہٹ بہت حسین تھی۔ پارٹ 2 کے لیے جھلک۔ آخر کون ہوگا قاتل؟ آخر قتل کے بعد دل نکالنے کی وجہ کیا ہوگی؟ کیا ہوگا انتوریم کا راز؟ کیا رافع بشیر اور بلال احمد کر پائیں گے اس کیس کو حل؟ جاننے کے لیے جڑے رہیے کتاب بیرا کے ساتھ۔ کتاب بیرا کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔